ایکسپلیشن آف اسلامک ہسٹری پریزنٹنگ ترگت الب۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایک ویب سیریز کا نشہ پوری دنیا پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس ویب سیریز کا نام ہے ارطغرل غازی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں یہ بہت ہی زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں ایک کردار ہے جس کردار کا نام ہے ترگت الب، جسے اردو تاریخ نورگل نام سے بھی جانتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کی اصل زندگی پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اصل زندگی اور اصل تاریخ میں نورگل، یعنی جسے ہم ترگت بھی کہتے ہیں، اس شخصیت کا کیا کردار تھا، ان کی کیسی زندگی گزری، اور اس سیریل میں ان کے بارے میں جو دکھایا گیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی خالی فرضی طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ لہٰذا فی الحال ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں گھنٹی بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ اسی طرح کی جب بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس وقت سے پہلے پہنچ سکے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے، تاکہ آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ترگت الب یعنی نورگل حضرت ارطغرل غازی کے وفادار سچے دوست تھے، اور ان کا شمار سلطنت عثمانیہ کے بنیادی جانشینوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ارطغرل غازی کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی کے بھی وفادار بن کر رہے اور ماتحت کام کیا۔ اس کے بعد جب عثمان غازی کا بھی وصال ہوا تو ان کے بیٹے یعنی حضرت ارطغرل غازی کے پوتے کے دور میں بھی اپنی خدمت انجام دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے 125 سال کی لمبی عمر پائی تھی اور یہ آخر تک میدان جنگ میں لڑ رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ بچپن ہی میں ان کے والدین کو ان کی نظروں کے سامنے منگولوں نے شہید کر دیا تھا، اور پھر بعد میں ان کی بیوی کو بھی منگولوں کے ذریعے سے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے ان کی پرورش ارطغرل کی ماں یعنی خائمہ خانم نے کی تھی، اور وہ ارطغرل غازی کے بچپن کے دوست تھے۔ انہی کے ساتھ انہوں نے پرورش پائی تھی۔ ان کا جو ہتھیار تھا ان کا مشہور کلاڑا تھا، اور وہ تاریخ کے پہلے ایسے سپہ سالار تھے اور اسلامی اتہاس کے ایسے جانباز تھے کہ جنہوں نے تیر اور تلوار کو چھوڑ کر اپنا ہتھیار ایک کلاڑے کو بنایا۔ ترک دنیا کا یہ عظیم مرد مجاہد یا اللہ کہہ کر جب اپنے ہتھیار یعنی اپنے کلاڑے کو گھمایا کرتا تھا تو اس کی زد میں آنے والے تمام دشمن کے پر اڑ جاتے تھے، اور یہ کلاڑا لگنے کے بعد لگنے والے کی آخری اور اگلی منزل صرف اور صرف جہنم ہوا کرتی تھی۔ ان کے کلاڑے کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا کلاڑا 92 سینٹی میٹر لمبا اور اس کا وزن 1 کلو 650 گرام ہے۔ اگر اتہاس کی بات کریں تو ابھی تک کا سب سے مضبوط کلاڑا انہی کے پاس تھا، اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ پوری زندگی اس کلاڑے سے لڑتے رہے، اور اس کے بعد 1325 ہجری میں کفار کے خلاف لڑتے لڑتے یعنی اپنی 125 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمائے۔ اس عظیم مرد مجاہد نے جب شہادت نوش فرمائی اور اس دنیا کو الوداع کہا تو اس کے پیچھے اس شخص کی وراثت میں صرف اور صرف اس کا کلاڑا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ حضرت نورگل ہی وہ شخصیت ہیں کہ جس نے سب سے لمبے وقت تک جنگ کے میدان میں جہاد کیا، کیونکہ انہوں نے 125 سال کی عمر پائی تھی اور پوری کی پوری اپنی زندگی جہاد ہی میں گزاری۔ میدان جنگ میں اپنے سپہ سالار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے لمبے وقت تک جہاد کرنے والے اور اسی شخصیت کے نام ہے۔ ان کا ہتھیار ان کا عظیم کلاڑا تھا، جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور ترک کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور اس کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ اس کلاڑے کو دیکھنے کے لیے آج بھی وہاں پر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سیریل کے آنے کے بعد جب عام شخصیتوں نے بھی ان کو پہچانا ہے تو ان کا کلاڑا دیکھنے کے لیے اور بھی زیادہ قطاریں لگنے لگی ہیں۔ ان کا مقبرہ ترگت الب گاؤں ترکی کے ایک قبرستان میں موجود ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ارطغرل غازی کے پاس ہی میں ایک مزار ان کے نام سے منسوب کر کے بنا دی گئی ہے، حالانکہ وہ ان کی اصل مزار نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اعزاز کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان کی اصل مزار ترگت الب گاؤں میں ہے، جو ان کے نام سے گاؤں کا نام رکھا گیا ہے، اسی کے قبرستان میں موجود ہے۔